بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے۔ بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا، معجزے سے قائم ہے، اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے، اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا۔ ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے، اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے، میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم بڑے کچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے، انہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے، تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ حتف بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ابھی یہ ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو، جب تم جنگ شروع کرو گے، شروع تم کریں گے، پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی۔ تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس ملک کی قدر کرو، اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے، یہ کسی قوم کے پاس نہیں۔ یہ تیروں سے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرأت کے اور مظاہرے کیے تھے، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرأتیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں۔ دشمن کے اس وعد کو خاص طور پہ سمجھیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں، اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں۔ یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، اس وطن کی باغ ڈور تم نے سنبھالنی ہے۔ اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو، اپنی سوچوں کو پرنور کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں، بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے۔ یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا، ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے، اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا، اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا۔ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، علماء مختلف علاقوں سے آئے جنہوں نے آ کے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، حضرت سچل سرمست ہیں، حضرت
داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، سید بلبل شاہ بخاری ہیں، حضرت امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، اپنے کردار سے، عمل سے، طرز زندگی سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے پنجاب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلایا۔ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، اقبال کہتا ہے پنجاب کی دھرتی میں اگر اسلام کی حرارت ہے تو یہ فیضان ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا۔ اسی طرح جو اجودن کے اندر جو اب پاک پتن شریف کہلاتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے جو ہے وہ پیغام دین پھیلایا، اور وہاں ان قبائل کا ذکر لکھا ہوا ہے جن قبائل کو انہوں نے اسلام کی طرف بلایا۔ اس طرح کشمیر کے علاقے کے اندر جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے وہاں اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی علیہ رحمہ نے اور سچل سرمست نے سندھ کی دھرتی کو اسلام کے نور سے آباد کیا۔ تو یہ اسلام پھیلا۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا، اس کے رسول کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم ان بزرگوں کے شکر گزار ہوں جن کے کردار کی چمک سے ہمارے آباء و اجداد نے دین لیا۔ اگر یہ بزرگ یہاں نہ آتے تو ہماری 7ویں 8ویں 10ویں 15ویں پشت میں ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے، تو آج اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور اگر وہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی ہے، ہمارے اندر طہارت ہے، تو یہ فیضان ہے ان بزرگان دین کا جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے قلوب کی تطہیر کی، ان کے دماغ کو پاکیزگی دی، ان کے خیالوں کو طہارت بخش، اور ان کی پیشانیاں بتوں کے چرنوں سے اٹھا کے ایک مالک کی دہلیز پہ رکھی۔ تو آج اگر ہمارے خون کے اندر وفا ہے تو ہم ان بزرگوں کے کبھی بھی ناسپاس اور ناشکر گزار نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنی بھی روشنی اسلام کی، جتنی بھی روشنی ایمان کی، جتنا بھی چراغاں جو ہے وہ دین کا پھیلا ہے، وہ ان بزرگوں کی محنت اور ان کی کوششوں کا ثمر ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اسلام کا یہاں نور پہنچایا، اور پھر جو ہے وہ بر صغیر کے اندر آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک آزاد خطے پاکستان کی صورت کے اندر آج ہم ایک نظریاتی ملک کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے وہاں 8 اگست 1944 کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آج نہیں، پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب پہلے شخص نے یہاں اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کے سلسلے شروع کیے، اور یہاں ایک طویل عرصہ صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا ہو۔ یہ اسلام کی روشن تاریخ ہے۔ 800 سال کے قریب یہاں ہم حاکم رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ان سے سوال ہے کہ 800 سال تک تلوار ان کی تھی، محمود غزنوی کی تلوار نے ان کو مجبوراً مسلمان کیوں نہ کیا، اور اندلس کے اندر مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ ان عیسائیوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ اسلام تلوار کے زور پر نہیں ہے، محمد عربی کے کردار کے زور پہ پیدا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت بلال چکی پیستے تھے اور مار بھی کھاتے تھے، اور اسلام اس وقت پھیل رہا تھا، تلوار تو کفار کے ہاتھ میں تھی، تو اسلام کیسے پھیل رہا تھا؟ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد عربی کے کردار سے پھیلا ہے، اور یہ دبنے والا نہیں ہے، یہ پھیلتا رہے گا۔